بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورہ اخلاص کا ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورت نمبر 112، سورہ اخلاص۔ نام اخلاص اس سورہ کا محض نام ہی نہیں ہے بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں تو بالعموم کسی ایسے لفظ کو ان کا نام قرار دیا گیا ہے جو ان میں وارد ہوا ہو، لیکن اس سورہ میں لفظ اخلاص کہیں وارد نہیں ہوا ہے۔ اس کو یہ نام اس کے معنی کے لحاظ سے دیا گیا ہے۔ جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا وہ شرک سے خلاصی پا جائے گا۔ زمانۂ نزول اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ان روایات کی بنا پر ہے جو اس کے سبب نزول کے بارے میں منقول ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ طبرانی۔ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی اجنبی شخص سے تعارف حاصل کرنا چاہتے تو کہتے تھے کہ انسب لنا، اس کا نسب ہمیں بتاؤ، نسب کیا ہے اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا چاہا کہ آپ کا رب کون ہے اور کیسا ہے تو انہوں نے کہا انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیں۔ تو اس واقعے پر یہ صورت نازل ہوئی۔ ابو العالیہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ مسند احمد۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ ایک اعرابی نے، اور بعض روایت میں ہے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں کعب بن اشرف اور حی بن اخطب وغیرہ شامل تھے، اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ ان کے علاوہ مزید چند روایات ابن تیمیہ نے اپنی تفسیر سورہ اخلاص میں نقل کی ہے، جو یہ ہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کے جاگ سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے هو اللہ احد۔ عامر بن طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف۔ عامر نے کہا اچھا تو اس کی کیفیت مجھے بتائیے کہ وہ سونے سے بنا ہوا ہے یا چاندی یا لوہے سے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ خحاق اور قتادہ اور مقاتل کا بیان ہے کہ یہودیوں کے کچھ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی کیفیت ہمیں بتائیے، شاید ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ نے اپنی صفت تورات میں نازل کی ہے، آپ بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنے ہیں، کس جنس سے ہیں، سونے سے بنا ہے یا تانبے سے۔
یا پیتل سے یا لوہے سے یا چاندی سے، اور کیا وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے، اور کس سے اس نے دنیا وراثت سے پائی ہے، اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد 7 پادریوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمیں بتائیے آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا ہے، وہ تمام اشیاء سے جدا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی، جس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت سنائی تھی۔ سب سے پہلے یہ سوال مکے میں قریش کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں کبھی یہودیوں نے، کبھی عیسائیوں نے، اور کبھی عرب کے دوسرے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی نوعیت کے سوالات کیے۔ ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ جواب میں یہی صورت آپ ان کو سنا دیں۔ ان روایات میں سے ہر ایک میں یہ جو کہا گیا ہے، اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اس سے کسی کو یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ یہ سب روایتیں باہم متضاد ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں اگر پہلے سے کوئی آیات یا صورت نازل شدہ موجود ہوتی تھی، تو بعد میں جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی مسئلہ پیش آتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ جاتی تھی کہ اس کا جواب فلاں آیت یا فلاں صورت میں ہے، یا اس کے جواب میں وہ آیت یا صورت لوگوں کو پڑھ کر سنا دی جائے۔ احادیث کے راوی اس چیز کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جب فلاں معاملہ پیش آیا یا فلاں سوال کیا گیا تو یہ آیت یا صورت نازل ہوئی۔ اس کو تکرار نزول سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایک آیت یا صورت کا کئی مرتبہ نازل ہونا۔ بس صحیح بات یہ ہے کہ یہ صورت دراصل مکی ہے، بلکہ اس کے مضمون پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکے کی ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان میں قرآن کی مفصل آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر آپ کا رب کیسا ہے، جس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اس کے بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ صورت ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مکے میں جب حضرت بلال کا حاکہ امیہ بن خلف ان کو دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ایک بڑا سا پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیتا تھا تو وہ احد احد پکارتے تھے۔ یہ لفظ احد اسی صورت سے ماخوذ ہے۔ اس صورت کا موضوع و مضمون، شان نزول کے بارے میں جو ہم نے پہلے روایت بتائی ہیں، ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے، اس وقت دنیا میں مذہبی تصورات کیا تھے؟ بت پرست مشرکین ان خداؤں کو پوج رہے تھے جو لکڑی، پتھر، سونے، چاندی وغیرہ مختلف چیزوں کے بنے ہوئے تھے، شکل و صورت اور جسم رکھتے تھے۔ دیویوں اور دیوتاؤں کی باقاعدہ نسل چلتی تھی، کوئی دیوی بے شوہر نہ تھی، کوئی دیوتا بے زوجہ نہ تھا، تو کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی تھی، اور ان کے پرستار ان کے لیے اس کا انتظام کرتے تھے۔ مشرکین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل تھی کہ خدا انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے، اور کچھ لوگ اس کے اوتار ہوتے ہیں۔ عیسائی اگرچہ ایک خدا کو ماننے کے مدعی تھے، مگر ان کا خدا بھی کم از کم ایک بیٹا تو رکھتا تھا ہی، اور باپ بیٹے کے ساتھ خدائی میں روح القدس کا بھی حصے دار ہونے کا شرف حاصل تھا، حتیٰ کہ خدا کی ماں بھی ہوتی اور اس کی ساس بھی۔ یہودی بھی ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر ان کا خدا بھی مادیت اور جسمانیت اور دوسری انسانی صفات سے خالی نہ تھا۔ وہ ٹہلتا تھا، انسانی شکل میں نمودار ہوتا تھا، اپنے کسی بندے سے کشتی لڑ لیتا تھا، اور ایک عدد بیٹے عزیز کا باپ بھی ہوتا تھا۔ ان کا مذہبی گروہوں کے علاوہ مجوسی، آتش پرست تھے، صائبی ستارہ پرست تھے۔ اسی حالت میں جب اللہ وحدہ
وحدہ لا شریک کو ماننے کی دعوت لوگوں کو دی گئی تو ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا کہ وہ رب ہے کس قسم کا جسے تمام ارباب کو معبودوں کو چھوڑ کر تنہا ایک ہی رب اور معبود تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے ان سوالات کا جواب چند الفاظ میں دے کر اللہ کی ہستی کا ایسا واضح تصور پیش کر دیا جو تمام مشرکانہ تصورات کا قلع کما کر دیتا ہے اور اس کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ اور اگر مزید اس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔